بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ہاتھ میں پکڑ لوں. جی میرا نام بشرا عامر ہے اور ویسے تو میں یہاں کی ہوں لیکن پچھلے 25 سال سے تقریباً یہاں سے باہر رہتی ہوں. وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہوں اور دعا کا سفر موسٹ ریسنٹلی شروع ہوا ہے. اشور سے اکتوبر 2019 میں مجھے مسئلہ ہوا تھا. ایک میری اس سائڈ پہ مجھے جو لگتا تھا جیسے میری فوڈ اسٹک ہے میرے گلے میں اور میں جو مرضی کروں وہ میرے حلق سے نیچے نہیں جاتی. جیسے ایک کنجسٹڈ سی فیلنگ تھی, جیسے سفوکیشن مجھے ہوتی تھی. تو وہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے, ایوری تھنگ واز اوکے, کوئی ایسا ایشو پتہ نہیں تھا لگ رہا, لیکن ایشو ٹھیک نہیں تھا ہو رہا. اور اس طرح 6 مہینے تقریباً گزر گئے اور میرا ویٹ کافی کم ہو گیا کیونکہ میں نے کھانا چھوڑ دیا. میں بہت انکمفرٹیبل تھی اور کووڈ مین مائل ہو گیا, آفس بند ہو گئے, ہم گھر پہ ہی بیٹھے تھے. تو سب یوٹیوب زیادہ چلتا ہے پھر وہاں پہ. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ, آئی تھنک میری بہن نے مجھے ان کی کوئی ویڈیو بھیجی تھی بالکل شروع کی, جہاں پہ ڈاکٹر صاحب اپنا بتا رہے تھے, اپنی ہسٹری بتا رہے تھے. تو پھر میں نے ان کو سرچ کیا اور میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی کی. تو جب میں تیسرے دن کر رہی تھی تو مجھے آج بھی وہ مومنٹ یاد ہے. میرے تیسرا دن تھا, سیکنڈ ٹائم تھا, اور جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی میں سن رہی تھی ابھی, تو مجھے ایک دم ایک لائک وہ مومنٹ مجھے یاد ہے پریسائزلی کہ مجھے یہ لگا یہ میری سائڈ کھل گئی ایسے پک کر کے نا, جیسے سڈنلی سب کچھ اوپن ہو گیا. تو میں نے اپنی بیٹی کو جا کے, میں نے جب ختم کر لی تو میں نے جا کے اس سے کہا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, آئی نو ان مائی ہارٹ کہ میں ٹھیک ہوں. تو بس میں نے 7 دن پوری کی پھر, اور اس کے بعد مجھے وہ ایشو دوبارہ نہیں ہوا. تو بس پھر وہ یہاں تک کہ میں بعد میں اللہ پانے والی دعا وہ میں آئی ڈونٹ نو وائی بٹ میں وہ کنٹینیو نہیں کر پاتی. میں کرتی ہوں سم ٹائمز, میں 2 دفعہ کرتی ہوں, سم ٹائمز پھر وہ اسکپ ہو جاتی ہیں. وہ میرا انٹروڈکشن تھا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیونکہ 2 سال تقریباً گھر پہ رہے ہیں تو ڈیلی ویڈیوز چلتی تھیں سیشن کی. میں کیچ اپ بھی کر رہی تھی تو سارا ٹائم آپ کو بھی دیکھتی تھی. ان کو نہیں دیکھ پاتی تھی کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ہوتے تھے, تو میں کہتی تھی یہ اچھا یہ ہیں جو کیمرہ ادھر ادھر کرتی ہیں. سو ایکسپیرینس میرا اس طرح. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی مجھے وہ کوئی وہاں بتاتا تھا تو کیونکہ میرا ایکسپیرینس اتنا پازیٹیو تھا کہ میرا بس نہیں تھا چلتا کہ میں لوگوں کو کیسے کنوینس کر دوں. میں ان کی منتیں کرتی تھی پلیز ایک دفعہ کر لو, اپنی ہسٹری بتا دی تھی ساری. مجھے نہیں پتا لوگ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ جب کوئی مجھے بتاتا تھا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے تو مجھے اندر سے ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, اچھا میں سورہ رحمان بتاؤں گی ان کو. تو بعد میں پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی جلدی کر دیتی ہوں. لوگ کہتے ہوں گے کیا ہے بس سم ٹائمس پیپل اتنا نہیں لیتے ایزیلی باہر, اسپیشلی ذرا اور حساب ہے. یہاں تک کہ میری مینیجر کیتھلین ہے, اس کے بھائی کو کینسر ہوا تو آئی کوڈنٹ اسٹاپ مائی سیلف. میں نے اس کو بتایا ملٹیپل ٹائمس, جب بھی بتاتی تھی کہ میرے بھائی کی کیمو تھراپی ہے, ویسے کہتی تھی اچھا تم یوں کر لو, دیکھو میں نے کیا ہے, دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ریلیجس نہیں ہے, یہ میوزیکل تھراپی ہے. اور بس میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کسی طرح سے اس کو کروا دوں, لیکن وہ اس نے نہیں کی. ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن میں جب گھر بھی جاتی تھی میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پلیز وہ صورت سن لے, یا اللہ پلیز وہ صورت سن لے. بس وہ کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس بہت پازیٹیو تھا. اور میں نے دعا تو کسی کو نہیں کروائی کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں کروا سکتی ہوں, یا میں بھی اس جگہ پہ ہوں نہیں, یا میں بھی اس طرف میں نہیں گئی. لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مجھے کہا ہو چھوٹا سا بھی ایشو, ایون گھر کا کوئی ایشو ہو, اور میں نے اس کی منتیں نہ کی ہوں کہ پلیز سورہ رحمان سن لو. تو بس یہی تعلق ہے میرا, یہی میرا انٹروڈکشن ہے اس دعا سے, اور یہی میری جرنی ہے. دعا کرائیں, دعا یہی ایک سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے نا اس طرح, اور جتنے پاگل پنے سے آپ بتاتی ہیں نا کہ یار پلیز کر لو, ٹھیک ہے, یہی دعا ہے. اور اس کے لیے کوئی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے نہ یہ ہے کہ جی کوئی کوالیفیکیشن چاہیے, کچھ چاہیے, سمپل زبان کی زکوٰۃ ہے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ کا اپنا جرنی ہے, آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ یار میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے یہ سنی تھی, میں ٹھیک ہوئی ہوں, پلیز تم کر لو, ٹھیک ہے. تو یہی ایک جو درد اور ایک جو چیخ ہے نا, یہی ایک لوگوں کے لیے دعا ہے, ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بہت نیک لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے گناہ گار ہی چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور گناہ گار رہنا زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر کہ آپ بہت نیک بن کے لوگوں کو بھی تنیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے. بندے کو جو لگ رہا ہوتا ہے نا میں اس قابل نہیں ہوں, آپ قابل تھے تو آپ تک سورہ رحمان آئی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسروں تک سورہ رحمان کا میسج جو ہے اس کو پہنچاتے رہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بتاتے رہیں کہ بھائی یہ اس طرح دعا کرنی ہے, یہ ایسے ہے, اس کو ایسے کر لیں. میں کروانا چاہتی تھی, اسپیشلی جو میری مینیجر ہے, ایون اس کے دوسرے بھائی کو بھی ہارٹ کا ایشو ہو گیا اور اس کے اپنے بھی کافی ایشوز چل رہے تھے. تو پھر میں نے اس کو دوبارہ بتایا, میں نے کہا تم پلیز یہ دیکھو, اور میں نے اس کو اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا کہ دیکھو یہ اس طرح ہوا ہے اور یہ تمہیں انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرنا ہے, اٹس ناٹ ریلیجیس, اٹس جسٹ میوزیکل تھراپی. سو یو نو اگر تم کرنا چاہتی ہو. ایون میں نے یہ بھی سوچا کہ اچھا میں اس کے گھر چلی جاؤں گی, اس کا گھر مجھ سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, اور میں جا کے خود سنوا دوں گی. لیکن وہ تھوڑا سا ڈسٹینس ہے نا اس میں, اب کلچر میں اور ساری چیزوں میں, اور کچھ میں خود اپنے متعلق اتنی شیور نہیں ہوں کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکوں, یا پتہ نہیں میں کرواؤں گی تو اگر نہیں ہوتا تو. لیکن اس کو ارتھرائٹس کا پرابلم تھا اور میں نے چپکے اس کے لیے دعا کر دی. پھر میں نے علامہ کو کہہ دیا کہ اچھا دیکھیں یہ تو آپ کی مرضی ہے, میں نے کہہ دیا آپ کو پلیز آپ اس کو ٹھیک کر دیں. مطلب میرا بس نہیں چلتا کہ میں لوگوں کو پاؤں پڑ جاؤ گے پڑھ لو, کیونکہ مجھے میرا اپنا ایکسپیرینس اس طرح کا ہے. نہیں بس اسی طرح جو ہے نا لوگوں کو بتا دیا کریں, باقی ان کا جو ہے وہ اپنا نصیبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف کہہ ہی سکتے ہیں کہ ایک ڈوز ہے نا, آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی ہے آپ لے لیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا, کوئی پھینک دیتا ہے, یہ جیسے بھی ہے وہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ویکسینیشن ہے ایک طرح کی ہر بیماری کے لیے. کوئی لے لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں لیتا تو ان کی مرضی ہے, اپنے ٹائم پہ لے لیں گے. جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ ان کا تو یہ میں نے دیکھا, نوٹس کیا کہ جو میری ساری فرینڈز ہیں, میں نے جس کو بھی آگے سے بتایا انہوں نے مجھے کہا کہ سورہ رحمان تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, وہ تو ہمارے گھر میں چلتا ہی ہے. تو لائک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی چیز میں ان کو نہیں بتا رہی. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یو نو سننا ایک الگ چیز ہے, جب آپ ایز اے ٹریٹمنٹ اس کو سنتے ہیں تو اٹس اے پروسیس, ایک پروسیجر ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے وہ ہے. لیکن آلموسٹ 90% پاکستانیوں نے مجھے کہا, میری پاکستانی کمیونٹی میں, کہ سورہ رحمان تو ہم سنتے رہتے ہیں, یعنی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تم بتا رہی جو ہے. لیکن یہ جب تک آپ اس علاج کو اس کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے, ایون دل کا صاف کرنا, معاف کرنا, اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میرے سامنے آئیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ کی اور میں نے سوچا کہ میں نے معاف کرنا ہے, تو مجھے لگا کہ میں تو کسی سے ناراض نہیں ہوں سچ. لیکن پھر جب میں نے اپنا دل کنگالا تو مجھے احساس ہوا کہ میری شادی سے پہلے میری ایک پھپھو نے میری شادی پہ بہت باتیں کی تھی, میرے دل میں ہمیشہ ان کے لیے غصہ رہا, وہ ویسے ہی مر گئی, پھر میں بھول گئی. تو معافی تو میں نے ان کو کبھی نہیں دی. میرا زیور چوری ہو گیا لاسٹ ٹائم پاکستان آتے ہوئے, کوئی میرا جتنا بھی میں شادی پہ آ رہی تھی تو وہ سارا زیور چوری ہو گیا, اور مجھے بہت دکھ ہوا اس کا. آہستہ آہستہ میں بھول گئی, لیکن میرے دل میں تھا. اس دعا کے بعد میری یہ سچویشن ہوگی کہ میں نے کہا کہ اللہ میاں پلیز جس نے بھی چرایا نا اس کو کچھ نہ کہنا, جو اس کا کام ہے نا وہ ہو جائے پلیز. اس کو میں نے تو پہن لیا جتنا پہننا ہے. تو وہ بہت سارے غصے, بہت ساری نفرتیں دل میں دب جاتی ہیں جو آپ بھول جاتے ہیں, لیکن آپ نے معاف نہیں کی ہوتی, لیکن وہ آپ کے اندر دل میں ہوتی ہیں. سو جب میں نے پہلی دفعہ یہ دعا کی تھی تو پھر میں نے, ایک میرا ہینڈی مین تھا جو مجھ سے $1500 لے کے چلا گیا اور کبھی کام کے لیے واپس نہیں آیا, اور میں بھول گئی تھی, لیکن میں نے اس کو معاف بھی نہیں کیا ہوا تھا. پھر میں نے اس طرح ان ساروں کو یاد کر کے ان کا نام لے کے میں نے ان کو معاف کیا کہ میں نے اس کو بھی کیا, میں نے اس کو بھی کیا. اچھا میں اس پہ غصے ہوئی تھی, میں نے اس کو بھی کیا. سنو یہ لائک آپ کو ریئلی یو ہیو ٹو تھنک ریئلی ڈیپ, یو ہیو ٹو لک ویری ڈیپ ان سائڈ یو کہ آپ کے دل میں کس کس کے خلاف کب کب غصہ رہا ہے. وہ پھر ایک ٹوٹل صفائی اس ٹائم پہ ہوتی ہے. سو مے بی جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے رزلٹ ویری کریں گے کہ آپ کتنے اچھی صفائی کرتے ہیں. بس یہی ہے کہانی. بہت پیارا ہے, بہت ہی اچھا ہے, اور بس اسی طرح کراتی رہیں, ٹھیک ہے. میں تو کرا ہی نہیں ابھی, بس کرائیں, ٹھیک ہے. دعا کسی مطلب وہ نہیں ہے, یہ کوئی فارمیٹ نہیں ہے کہ مطلب کوئی جذبوں کو جسے کہتے ہیں نا, یہ کوئی لفظوں کا وہ نہیں ہے کہ آپ یہ پوری تمہید باندھیں گی کہ بھائی یہ کریں, آنکھیں بند کریں, ایسے کریں, دل صاف کریں, فلانا کریں. بعض اوقات کسی کو دیکھ لینا ہی دعا ہے, ٹھیک ہے. کسی کی بات سن لینا دعا ہے. سوری میں وہ کاٹ رہی ہوں. میں یہاں پہ جب لوگوں کے ایکسپیرینس سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ان کو
مطلب میں خود حیران ہوتی ہوں جب لوگ اپنے ایکسپیرینس بتاتے ہیں. پچھلے دن کچھ لاسٹ سیشن میں کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بچہ اتنا ٹرمینل تھا اور اس کو دعا کرائی اور وہ خود حیران رہ گئے. میں سوچتی ہوں کہ یقیناً ان لوگوں میں ان لوگوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہوگا نا, کوئی نہ کوئی چیز ایسی جو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو خدا کو بڑی پسند ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جیسے میں کسی کو جج کر رہی ہوں کہ یہ بندہ بڑا فضول ہے, لیکن وہ بندہ اپنے بھائی کی چپکے سے ایسے مدد کر رہا ہے اور اللہ میاں کو وہ اتنا پسند ہے کہ اس نے اس کی وجہ سے اس کا بھرم رکھا ہوا ہے. تو جب میں یہاں سنتی ہوں لوگوں کو کہ وہ دعا کراتے ہیں اور ان کے امیزنگ رزلٹس ملتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں کچھ خاص چیز ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر پاتے ہیں. اور شاید میں ابھی وہاں پہ نہیں ہوں اور آئی ڈونٹ نو میں کبھی وہاں پہ ہو سکوں گی کہ نہیں, لیکن بہرحال میں بتاتی ضرور ہوں سب کو. وہ خاص چیز جو ہے نا وہ ہے اللہ, وہ آپ میں بھی ہے. نہیں, کوئی ادا ہوتی ہے کسی انسان میں, وہ ادائیں وہ ڈال دیتا ہے. جس نے سورہ رحمان سن لی ہے نا, اس کا مطلب اس نے ادائیں شدائیں ساری ڈال دی ہیں, آپ کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ صرف ڈیلے کریں اور کچھ نہیں, کام شروع کریں. ٹھیک ہے, اب صرف کام ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ کی سٹی میں ہوتی ہے؟ میں نیو جرسی میں ہوتی ہوں. نیو جرسی میں. وہ پچھلے دنوں میں نے ایک سیشن سنا تھا ڈاکٹر صاحب کا, تو انہوں نے کسی کو بتایا تھا کہ فیلاڈیلفیا میں ایک بابا محی الدین رہتے ہیں, ان کا آرام گاہ ہے. تو وہ میرے گھر سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. تو میں جب یہاں سے جاتی ہوں تو میں بڑی پہلے تو میں اپنی فیملی کے لیے اداس ہوتی تھی. اب جب میں یہاں سے جاتی ہوں مجھے بہت سی اور اداسیاں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں, زندہ بھی ہیں, پردے میں بھی ہیں, اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. سو مجھے یہ بہت فیل ہوتا ہے, یو نو, یہاں کے ماحول میں ایک چیز ہے جو مجھے پہلے نہیں فیل ہوتی تھی, مجھے اب بہت ریسنٹلی شروع ہوئی ہے. تو وہ ایک سیشن میں ایک دم ہی سنا میں نے کہ وہ وہاں پہ ہیں, وہ ہمارے وہاں سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہیں. پھر میں وہاں پہ گئی بھی, میں نے دعا بھی کی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان سارے سیشن سے سم ٹائمز 3 گھنٹے میں کچھ ایسی چیز پتہ لگ جاتی ہے لوگوں سے. اور اتنی دور بیٹھ کے, میں اس وقت کچن میں گھر کا کام کر رہی تھی سیٹرڈے کو, اور جتنے زیادہ لوگوں کے سوال آتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا اسکوپ وائڈ ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگوں کی کمیونیکیشن اور اس سے. اور مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں سر بند نہ کر دیں, کہیں سر بند نہ کر دیں, کہیں چھوٹا نہ کر دیں, کہیں کویسچن نہ کاٹ دیں. بس یہ ڈر لگا رہتا ہے مجھے. جب تک سارے لوگ میرا خیال ہے کہ کنیکٹیڈ ہیں تب تک تو وہ فلی اللہ کرے چلتا ہی رہے گا. اور میں آپ سب لوگوں کی بہت گریٹفل بھی ہوں کہ آپ لوگ یہ ایفرٹ کرتے ہیں ایوری ویک, اور میرا کچھ بھی نہیں لگتا, اور میں اتنے میل دور بیٹھ کے مجھے ایک اپرچونیٹی ملتی ہے سیکھنے. علم القرآن خلق الإنسان